بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یونس میں آج ہم آیت نمبر جو ہے وہ 37 to 40 دیکھتے ہیں. اینڈ بڑی ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی کہ اس بات کو بتا دیا ہے کہ اگر واقعی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا، اس جیسی کوئی اس کتاب کی کوئی صورت لا کر دکھا دو. لوگوں نے دیکھے کہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں یا ہمارے مزاج کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے تھے اس میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو جانا ہی نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں اور یوں ہی اس کو جھٹلا رہے ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت بات ہے اس میں، تو ذرا غور سے سنیے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اور نہیں ہے یہ قرآن کہ خود ہی بنا لیا گیا ہو اللہ کی وحی کے بغیر، اور لیکن تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے کی کتابیں تھی، اور یہ تو تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے اس کتاب نے، اور یہ کتاب ہے تفصیل سے بیان کی ہوئی. اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام جہان کے رب کی طرف سے ہے. آیت نمبر 38. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ایک دوسرا الزام، کیا وہ یہ الزام لگاتے ہیں آپ پر کہ آپ نے جو ہے اپنے ہی طرف سے اپنے ہی من سے اس قرآن کو بنا لیا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے، اگر تم یہ الزام مجھ پر لگاتے ہو تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اور اس کام کے لیے بلا لاؤ جس کو تم بلا سکتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا سے، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو. 39 میں ہم دیکھتے کیا ہے، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ان کے اس الزام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے اسے جس کا نہیں وہ احاطہ کر سکے اپنے علم میں، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. ٹھیک ہے نا، پھر دیکھو کس طرح انجام ہوا ایسے ظالموں کا. آیت نمبر 40. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور ان میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. اور کتنا کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے یہاں پہ میسج دیا ہے کہ جو کوئی بھی انسان جو ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت کو فالو کرو، جو بھی ہدایت کی باتیں تم پہ آتی ہے اس کو فالو کرو. پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہاں تو کلیئرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے انسان کو فالو کرو جو تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نہیں آ پاتے؟ اتنی ہدایت کی باتیں ان کے سامنے آ کر، حق ان کے سامنے آ کر، اس کی وجہ بھی اللہ نے 36 میں بتا دی، اور 37 میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں پھر کیا بات ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ لوگ جو ہے
گمان کی وجہ سے حق کی طرف نہیں آ پاتے، ہدایت کی طرف نہیں آ پاتے. یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہے نا گمان کے بیس سے ہم زندگی گزار لیں. دیکھیے دنیا کے معاملے میں بھی اگر میں اور آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل جیسے عورتیں ہی ہے نا، ہمارا شوق ہوتا ہے کھانا پکانا یا الگ الگ ڈشز پکانا. فار ایگزامپل اگر بیکنگ کی ہی بات ہم لے لیں کہ آپ جو ہے کیک بنا رہی ہیں اور آپ یہ کہیں کہ آئی تھنک سو میں 4 انڈے کی جگہ نا 5 انڈے ڈال دیتی ہوں یا 6 انڈے ڈال دیتی ہوں تو شاید ایسا بنے گا یا ویسا بنے گا. تو آپ سوچیں یہ تو بڑا دنیا کا معمولی سا کام ہے، ٹھیک ہے، پکانا اور یہ سب نا. تو اس میں اگر آپ کی تھنکنگ پہ چیزیں جب صحیح سے نہیں پکیں گی تو آپ سوچیں کہ ہدایت کی بات نہ مانتے ہوئے ایسے ہی گمان پر لوگ جو ہے عمل کریں اور گمان پر عمل کر کے سوچتے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، ناؤز باللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. جی نہیں، بالکل بھی نہیں. بہت ساری ایگزامپلس آپ لے سکتے ہو کہ گمان کے بیس پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، جیسے سمجھیے آپ کتنی ایگزامپلس دی جاتی ہے کہ ایک آپ کا سیل فون ہے، غلط پاس ورڈ سے وہ نہیں کھلتا ہے، اوپن نہیں ہوتا ہے، تو لوگ غلط طریقے سے عمل کر کے بے دینی کا کام کر کے جنت کے دروازے کھلانا چاہتے ہیں اپنے لیے. بالکل نہیں چلے گا. دیکھیے اللہ نے کہہ دیا جو شخص ہدایت پر ہے اور وہ ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو تم فالو کرو گے تو ہی تم ہدایت کے راستے پر چل سکتے ہو. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ. ایک بہت بڑا الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھ لایا ہے، ایسا کہتے تھے. اور کہتے تھے یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی کے بغیر جو بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو یہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، اور نہیں ہی یہ قرآن کہ خود سے ہی بنا لیا گیا ہو اللہ کی وحی کے بغیر، پاسبل نہیں ہے. دیکھیے الحمدللہ میں نے اور آپ نے دنیا کی کتنی ہی کتابیں پڑھی ہے نا. دنیا جیسے دنیاوی ایجوکیشن کے آپ لے لیں یا آپ دیکھیں کہ دین کی بھی آپ لے لیں، کوئی بھی کتاب قرآن کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی ہے. میں اور آپ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں. جی کیونکہ ہدایت کا سورس دیکھیے، آپ یہاں پہ ہدایت کی بات ہوئی، حق کی بات ہوئی کہ ہدایت ہی حق ہے، اس کی فوراً بعد قرآن کی بات آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لوگوں کو قرآن کے ذریعے ہدایت کی طرف دعوت دی. اور جو بھی شخص قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت کی جو ہے دعوت دے گا تو یہ اسٹیپ وہ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے. لیکن قرآن کو چھوڑ کر آپ چاہیں کہ چل بھائی کسی اور کتاب کے ذریعے میں جو ہے یعنی کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا لوں اور ایسا کروں ویسا کروں، تو پاسبل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ رب کی وحی کے جو ہے وہ سوا کوئی اور اتار ہی نہیں سکتا، اس کو کوئی خود بنا نہیں سکتا. ٹھیک ہے ہاں. اور کیا ہے، اور لیکن پھر کیا ہے یہ کتاب، اور لیکن یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے کی کتابیں ہیں، اور یہ تو تفصیل بیان کر دی گئی ہے اس کتاب میں. اور کیا ہے اس کتاب کی بات کیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کس بارے میں؟ دیکھیے شک کی بات آئی ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام جہان کے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ ان لوگوں کا مشرکان مکہ کا عقیدہ ہی نہیں تھا نا. وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ رب کا کلام ہے. نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کسی سے پڑھ کر آتے ہیں اور یہ یوں ہی آ کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں، یہ الزامات. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ قرآن کس طریقے سے تفصیل بیان کرتا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ دیکھیں کہ پہلے کی جو کتابیں اتاری جا چکی ہے یہ اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اس میں بھی حق بات تھی. جن لوگوں نے اس کو بھی فالو کیا وہ بھی حق کے راستے پر تھے. اور یہ قرآن اپنے آپ میں تفصیل ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے. لینے والا ذرا اس کو لے تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش تو کرے. لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ایک شکوہ کیا ہے کہ لوگ اس کو سمجھے بغیر کیسے جھٹلا دیتے ہیں. اچھا دوسروں کو تو چھوڑ ہی دیں، آپ غیر مذاہب کے لوگوں کو چھوڑ ہی دیں، مسلمان خود اکثریت مسلمان کی نہ اس کو سمجھنا چاہتی ہے، نہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہتی ہے، یوں ہی جھٹلا دیتی ہے.
تو بھائی یہ قرآن تو تصدیق کر رہی ہے. اور یہاں تک آپ دیکھیں اتنی بڑی دلیل ہے. آج جو دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی ہے یہ قرآن کے ذریعے ہی نا. لوگوں نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا. آج جو سائنٹسٹ ہیں یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں الحمدللہ جو انہوں نے قرآن سے ڈسکور کی. وہ مانتے ہیں اس کو کہ اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، یہ کسی سپریم پاور کی طرف سے اتاری بھی ہے. الحمدللہ کتنے ایسے سائنٹسٹ ہیں جو جہاں ان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، جہاں ان کی عقل کام کرنا بند کر دیتا ہے، وہاں ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں، جب اس کی اور اسٹڈی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آیتیں ان کے اوپر کھول دیتا ہے. آج کتنی ہی چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے ڈسکور کی گئی ہے نا. اب آیت آتی ہے نا کہ ہم زمین کو جو ہے وہ کنارے سے اس کو گھٹا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں دنیا کا جو زیادہ تر حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے، زمین سے نہیں گھرا ہوا ہے. اب بھائی جب آیتیں سائنٹسٹ نے پڑھی تو وہی ہاں کچھ تو بات ہے. کیسے یہ زمین جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ گھٹا رہے ہیں، کس طریقے سے؟ اور ہمارے جو دینی اسکالرس ہیں انہوں نے بہت سارے اس کے معنی نکالے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو زمین تو ویسے ہی اس کے لیے ختم تنگ ہوتی رہتی ہے. ایسے بہت سارے یعنی لوگوں نے جو ہے وہ معنی اس کے اخذ کیے ہیں الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ایک تفصیل ہے اور کوئی شک نہیں ہے. یقین کریں جس نے ذرا برابر بھی شک دل میں رکھ کر اس قرآن کو لینا چاہا وہ کبھی کچھ نہیں لے پاتا ہے. کس طریقے سے شک آتا ہے دل میں؟ پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں کیا نہیں کر رہی ہوں، پتہ نہیں اس کو پڑھ کے میرا کیا بنے گا کیا بگڑے گا، یہ بات جو لکھی ہے پتہ نہیں صحیح ہے نہیں صحیح ہے. یہ سب دیکھیے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر وہ ڈالتا ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے، کیا وار ہوتا ہے اس کا؟ کہ بندہ اس کے قریب ہی نہ آئے. شک اور شبہات کے ساتھ آپ قرآن کو کبھی نہیں لے سکتے. آپ لوگوں سے بھی میں پوچھوں کہ آپ الحمدللہ 10 پارے اللہ کے حکم سے پڑھ چکی ہے، 10 سیڑھیاں آپ قرآن کی چڑھ چکی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے 10 درجات بلند کر دیے ہیں. کبھی آپ کو شک آتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر آپ کچھ غلط کام کر رہی ہیں؟ کبھی دل میں فیل ہوتا ہے آپ کو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے، سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے؟ بولیے کبھی دل میں خیال آتا ہے ایسا آپ کے؟ نہیں کبھی بھی نہیں الحمدللہ. الحمدللہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو 10 پارے تک پہنچایا. کیوں؟ کیونکہ جن کے دل میں شبہات آ جاتے ہیں نا اللہ ان کو پہلی سیڑھی سے اتار کے پھینک دیتا ہے. تم لائق ہی نہیں ہو اس کے کہ میں تمہیں اپنا کلام سمجھاؤں یا میں اپنے کلام جیسی اتنی خوبصورت نعمتیں تمہیں دوں. اللہ کو بہتر پتہ ہے دیکھیے کہ کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کیا دینا ہے، کس کو کیا نہیں دینا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اٹس ناٹ مائی یور چوائس. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو پہنچانا چاہے جہاں وہ پہنچاتا ہے. ہاں لیکن اتنا تو گارنٹی ہے کہ شک لے کر بندہ اس سے کبھی کچھ نہیں لے سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اور یہ سب کیا کہتے ہیں، ام یقولون افتراہ، کیا وہ الزام لگاتے ہیں آپ پر کہ آپ نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے ہی من سے بنا لیا، آپ نے افطرا کیا اس کو، آپ نے فیبریکیٹ کیا اس کو. تو ٹھیک ہے آپ بھی انسان ہو، ٹھیک ہے. انہیں یہ ڈاؤٹ ہے نا، یہ دیکھیے کہ شک ان کا کون سا شک تھا جو انہیں قرآن کی جو ہے وہ ہدایت سے روکے رہا؟ یہ شک نعوذ باللہ کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ رسول کا کلام ہے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ شک ان کو لے ڈوبا، یہ شک ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا. نہ انہیں اللہ کی معرفت ملی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملی ان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتے ہیں اور دیکھیے اٹس اے چیلنجنگ آیت. ٹھیک ہے قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو ایک اوپن چیلنج دیتا ہوں، آپ ان سے بول دو لے آؤ کوئی ایک صورت اس کے جیسی لے آؤ. مت پورا قرآن لے کر آؤ، مت تم 114 صورتیں لے کر آؤ، صرف ایک صورت کوئی سی بھی چھوٹی یا بڑی. میرا چیلنج ہے تم کو. تم الزام لگا رہے ہو نا میرے رسول پر، تو ٹھیک ہے نا تم ایک صورت لے کر آؤ. یاد آئی سورۃ البقرہ میں بھی سیم مفہوم آ کر گیا، وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وہاں اللہ نے کہا تھا 10 صورتیں لا کر دکھاؤ. ٹھیک ہے
10 آیتیں لا کر دکھاؤ، وہاں صورت کی بات نہیں تھی۔ تو آپ سوچے ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا۔ اچھا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا نا، یہ آیتیں جب اتری نا، تو بلکہ یہ مشرکان مکہ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا اور اس سے کہا کہ دیکھ بھائی، ہم تجھے ایک کام سونپتے ہیں، اس کام کو تم کرو، تمہارا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ اس بندے کو ایک کمرے میں انہوں نے بند کر دیا، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ قرآن جیسا ہم کو کچھ ایک قرآن لکھ کر دو، ایک سورت لکھ کر دو۔ 6 مہینے کے بعد اس بندے سے فیڈ بیک لیا گیا، بھائی بتاؤ بھائی کتنا تم لکھے کتنا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تم ایک سورت یا قرآن کی بات کرتے ہو، میں تو بسم اللہ کے آگے بڑھ ہی نہیں پایا کہ میں لکھوں کیا۔ اور لکھ لکھ کے جو اس نے کاغذ کے ڈھیر لگا رکھے تھے، کہتا ہے میں اس کے آگے جا ہی نہیں پایا۔ اور پھر اس نے ایکسیپٹ کیا کہ نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے جس طریقے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی اس نعمت کو دینا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ایسے ہی ایمان کی طرف لوگ جو ہے آتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ جاؤ پھر اس جیسی ایک صورت تم جو ہے لا کر دکھا دو۔ اچھا اکیلے نہیں کر سکو گے نا، تو ایک کام کرو، پھر کیا کرو، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّنَ اللَّهِ، جاؤ ہیلپ کے لیے جس کو تم بلانا چاہتے ہو سب کو بلا لو، پکار لو ہیلپ کے لیے، جاؤ میرے اس رسول کو بھی لے کر جاؤ، تمہارے پیروں کو، بزرگوں کو، تمہارے بتوں کو، اور تمہارے جو اولیاء ہیں سب کو بلا لو، جس کی ہیلپ چاہیے اس کو بلا لو۔ ہاں لیکن مجھے نہیں بلانا ہیلپ کے لیے، کیونکہ رب کا کلام ہے تو رب تھوڑی ہے تمہارا ساتھ دیں گے، مجھے نہیں بلانا۔ باقی جس کو تم بلا سکتے ہو، جس کی طاقت ہے تم کو، اس کو تم بلا لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اٹس اے چیلنجنگ آیت۔ تم اگر سچے ہو نا، نعوذ باللہ تم میرے رسول پر الزام لگاتے ہو کہ اس نے اپنے من سے گڑھ لیا، ایسا کیا ویسا کیا۔ بڑی حیرانی ہوئی مجھے کسی سے سن کر اس بات کو، کہ جب آج دیکھیے کہ قرآن کی تعلیمات کو یا صحیح میسج کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں نے تو اس کو نہیں سنا نا، لوگوں نے تو بس وہی دیکھا وہی سنا جو ان کے باپ دادا طریقے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب جب آپ لوگوں کے سامنے یہ آیتیں رکھتے ہو نا، تو کیا سننے کو ملتا ہے؟ ایک یا نئی نئی باتیں بتاتے رہتی ہے۔ آپ سے کسی نے کہا ایسا، تم کیا یہ نئی نئی باتیں بتا رہی ہو، تم کیا یہ نئی نئی باتیں بول رہی ہو؟ آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی کہ اصل جو ہے یعنی ان کا مسئلہ کیا تھا، کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعلیمات دیے تھے اس کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے۔ پہلے تو انہیں جو ہے دیکھیے کہ انہیں چیلنج کیا گیا، ٹھیک ہے بھائی کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود ہی بنا لیا، تو تم بھی کچھ بنا کر دکھا دو۔ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ ان کا دیکھیے جو کہنا چاہیے کہ بنیادی جو وجہ تھی، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ، جی ہاں، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اسے جس کا نہیں وہ احاطہ کر سکے اپنے علم میں، اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت، اس کتاب کی حقیقت۔ یہاں پر دیکھیں آپ کہ یہاں پر بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے اپنے علم میں لیتے نہیں ہیں۔ یہاں پر قرآن کی جو بات چل رہی ہے اصل میں اشارہ تو اہل مکہ کی طرف ہے، لیکن آل اوور جو قرآن یونیورسل ہے تو سبھی کو یہاں پر میسج دیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جو جھٹلایا تو اس کو انہوں نے نہ اس کو سیکھا نہ پڑھا، اور جو ہے یعنی کہ اس کو اپنے علم میں نہیں لیا اور اس کو جھٹلا دیا۔ جی ہاں، تو دیکھیے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یعنی کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل کو جانے بغیر اور جو ہے یعنی کہ اس کی طرف اس کو جو ہے لوٹا دینا، اس کی تعویلات ان کے پاس نہیں آئی، بات انہوں نے پوری سنی نہیں، اس طریقے سے۔ یعنی یہاں پر آپ کہہ کہ پرائمری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہیں نے اس کو جانا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، دیکھیں کہ کچھ لوگ دیکھیں کہ قرآن کو صرف وظیفے کے طور پر یا پھر اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کی گہرائیوں میں نہیں جاتے، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ ایسے ہی نا، جیسے فار ایگزامپل دیکھیں آپ کہ ایک انسان اگر اپنے خود کو دیکھتا ہے، اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی بناوٹ کو دیکھتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے
کہ کچھ لوگ تو بناوٹ کو چھوڑیں، صرف اسکین کو ہی دیکھ کر ہے نا، یعنی کہ اس کی پوری حقیقت پر جو ہے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ پوری پکچر ہی بنا دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس یہ سانولا رنگ کا ہے، یہ کالے رنگ کا ہے، یہ گورا ہے تو بہت اچھا ہوگا، اس طریقے سے نا. لیکن دیکھیں کہ جو انسانی یعنی کہ اس کے باڈی اسٹرکچر کے بارے میں ایجوکیشن لیتا ہے یا ساری چیزیں اس کو پتہ ہوتی ہے، تو وہ کبھی بھی باہر سے دیکھ کر کسی انسان کے اوپر رائے نہیں بنا لیتا ہے. وہ اس کے اوپر اسٹڈی کرتا ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس انسان کی بناوٹ ایسی ہے یا پھر یہ اس کا نیچر ایسا ہوگا، اندر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بنایا ہے، ہڈیوں پہ گوشت کیسے چڑھایا ہے، اس کی ہڈیوں کی بناوٹ کیسی ہوگی. تو بھائی یہ کس کو پتہ ہوگا؟ یہ باڈی اسٹرکچر کے بارے میں جس نے اس پر اسٹڈی کی ہوگی. ایسی ہے نا. تو بس یاد رکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے یعنی کہ گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں. ظاہر دیکھنے والا بندہ بالکل ظاہری دیکھ کر آپ کو پوری آپ کی جو ہے یعنی یہ کہنا چاہیے پوری ہسٹری لکھ دے گا یا سب کچھ آپ کو یوں ہی بتا دے گا. لیکن گہرائی میں جانے والا بندہ یوں ہی اوپری باتیں نہیں کرتا ہے. قرآن کے ساتھ بھی لوگوں کا یہی رویہ ہے. دیکھیں کہ قرآن کے بارے میں دیکھیں کہ بصر اور بصارت یوں ہی نہیں کہا گیا ہے. ایک ہوتا ہے بصر جو انسان کو ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں آنکھوں کے ذریعے، ایک ہوتی ہے بصارت جو سوجھ بوجھ ہوتی ہے. تو قرآن کی گہرائیوں میں جا کر اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو بصر یعنی کہ یہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو سب کے اندر نہیں ہوتا ہے. اور یہاں پہ تعویل ہو جو آیا ہے نا، اس کی حقیقت یعنی انجام کی یعنی کہ سمجھے آپ انجام کی کوئی انہوں نے خبر ہی نہیں لی کہ بھائی ہم اس کو مانیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم اس کو جھٹلائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور یہاں پر جیسے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ برا کام کریں گے تو کیا انجام ہوگا، برے کام کا برا نتیجہ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، اس کی حقیقت انہوں نے جانی ہی نہیں. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں پر کیوں انہوں نے اتنی جلد بازی کی، کیوں انہوں نے آدھی ادھوری بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بالکل اس کی حقیقت پر جو ہے وہ جانے کی کوشش کی. یاد رکھیں علمی احاطہ جو ہوتا ہے نا، آپ کو اگر کسی چیز کا علم لینا ہے تو اس میں آپ کو صبر اور حوصلہ ضروری ہے. ان لوگوں کے اندر اتنا صبر اور حوصلہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا احاطہ کرتے، اس کو سنتے. یاد رکھیے ایسے ہی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا. اور اکثر کر کے یہ کون سے لوگ ہیں جو اتنی یعنی کہ اس پر فٹ بیٹھتے ہیں؟ جو لوگ آدھی ادھوری بات سنتے ہیں، اچھا بات سنے بھی تو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور آدھی ادھوری بات سن کر اس کے جو ہے تعویلات نکالنے لگتے ہیں، اس پر فیصلہ کرنے لگتے ہیں. تو منع کیا گیا ہے. اور اسپیشلی قرآن کے بارے میں بالکل اس طریقے کا رویہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں اسی طرح یعنی جس طریقے سے یہ اہل مکہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو کذب الذین من قبلہم، تو بھائی ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ جھٹلایا. کن لوگوں نے جھٹلایا؟ یہ قوم عاد، قوم ثمود اور جو ہے قوم ہود، یہ ان لوگوں نے جھٹلایا اس کو. ٹھیک ہے نا، جھٹلانے دو. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. تو دیکھیے کہ کس طرح ہوا جھٹلانے والوں کا انجام. جی ہاں، کس طریقے سے انجام. اچھا آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی پچھلے قوموں میں یا پھر آپ نے جو پڑھا کیسے کیسے اللہ نے ہلاک کیا، پوری سٹوری نا آپ بتانا چاہو گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ بالکل سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 میں ایک ہی آیت میں سب کے انجام کا خلاصہ کر دیا کہ ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. کچھ کو اللہ نے تیز ہوا کے ذریعے جو ہے وہ ہلاک کیا، کچھ کو زمین میں دھسا دیا، کچھ پر جو ہے یعنی کہ دھماکے دار آواز آئی اور اس کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان تمام باتوں کا خلاصہ کر دیا.
تو یاد رکھیں ہمیں بالکل بھی ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے اس قرآن کی گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنے احاطے میں اپنے علم میں لینے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ یہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کی طرح نہ بنے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہوتا کیا ہے؟ اسی لیے دیکھیے کہ ایک اگر آپ سمجھیں کہ ایک بنیادی بات جو بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ کیوں جو ہے لوگ جو ہے یعنی کہ کیوں اس کو نہیں لیتے ہیں، کیوں اس کو جھٹلا دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آج مسلمانوں کو جو قرآن ملا ہے نا، یہ بڑوں کی طرف سے یوں ہی بس روایتی طور پہ مل گیا ہے. کیوں بھائی کیوں قرآن پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا پڑھتے چلے آ رہے تھے. ٹھیک ہے، بس وہی روایتی طور پر یہ نسل در نسل لے کر قرآن کو لے کر چلے آئے ہیں. لیکن اگر اس کو لوگ جو ہے سمجھنے کے کے پوائنٹ آف ویو سے لیتے، اس پر عمل کرنے کے حساب سے لیتے، تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے علم کو وہ لے سکتے تھے، اس کی حقیقت کو وہ جان سکتے تھے. بہت سارے لوگ ایسی ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور اس پر جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے جو کہ بڑے بوڑھے جو بزرگ ہمارے گئے نا، انہوں نے قرآن کو نسل در نسل سمجھایا نہیں، بس رسمی طور پر دیتے گئے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، بس اس کو لیتے رہو. اسی طریقے سے لوگ لیتے چلے آئے. تو اس کا انجام کیا ہوا کہ جو لوگ اس کو رسمی طور پر یا روایتی طور پر لیتے ہیں تو وہ کیوں ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 40 میں بتایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اس پر ایمان لے آتا ہے اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. جی ہاں، یہ ہے حقیقت. دیکھیں کہ چلے ٹھیک ہے کہ یہ مشرکان مکہ کے دور میں یا اس وقت جو آیتیں اتر رہی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہر پڑھنے والا ہر آیت کو اپنے اوپر لیتا ہے. اس کو لینا چاہیے ہمیں. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے، جب رسمی طور پر روایتی طور پر لوگ لیتے ہیں تو جی ہاں یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں. اچھا کچھ لوگ مانتے ہیں تو اس کی مثال اس دور کے اگر لوگوں میں ہم لیں تو جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لے لیں. شروع میں وہ نہیں مانے، لیکن الحمدللہ بعد میں انہوں نے پھر ایسا ایمان لایا کہ ان کے ایمان کی مثال بھی لوگ دینے لگے. اور اسی طریقے سے کچھ اس کو نہیں مانے. ابو جہل کو آپ لے لیں، جانتا تھا یہ سچے رسول ہے، یہ کتاب سچی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے. کیا وجہ تھی جو اس کو اس سے ماننے سے روکتی تھی؟ کیا کہا کرتا تھا وہ؟ ہاں بھائی مجھے پتا ہے کہ یہ سچے رسول ہیں اور یہ کتاب بھی سچی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ سرداری بادشاہی سب کچھ تو بھائی یہ جو ہے یعنی کہ بنو ہاشم قریش کے لوگوں میں ہے، ان میں ہے سب. اور اگر میں یہ ان کی رسالت اور نبوت کو بھی مان لوں تو پھر ہم یہ نبوت کا پلڑا بھی ان کی طرف بھاری ہو جائے گا. صرف اور صرف عزت کی وجہ سے، اپنی جو ہے دھارس جمانے کی وجہ سے، اپنا بول بالا بلند کرنے کی وجہ سے ابو جہل نہیں مان سکا. آپ انجام دیکھ لیں اس کا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اس کا انجام کیا ہوا وہ بتا دیا ہے. اور آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ فسادی کون ہے. جی ہاں، تو یاد رکھیں قرآن کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے نہیں لینا. جس رب کی زمین پر آپ رہ رہے ہو، جس رب کا دیا کھا رہے ہو، اسی کی نافرمانی کرنا اصل میں یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا فساد ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے جو ہے گہرائیوں میں جانے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، اور جو ہے یعنی کہ اس کی حقیقت کو لینے والا بنائے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔